لہٰذا کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. جب میں کہہ رہا ہوں دن میں 60 مرتبہ تم پر واجب قرار دے رہا ہوں، اگر مستحب 51 رکعت نماز پڑھے تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہنا پڑے، لیکن اگر 17 رکعت بھی نماز پڑھتا ہے اس میں 60 مرتبہ خدا کی رحمانیت کا اعلان کرتا ہے، اس کے رحیم ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو خدا اس سے کیا ہمیں میسج دے رہا ہے کہ اے میرے بندے پریشان نہ ہونا، کچھ بھی تو کر لے لیکن میری بارگاہ میں اگر سر جھکا کے آ جائے گا معاف کر دوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خداوند متعال نے اپنے لفظ جلالہ کے بعد رحمان اور رحیم کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ ہر مسلمان شخص، ہر مسلمان بچے، ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان مرد کے ذہن نشین کرا دوں میں اس بات کو کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. کوئی بھی میرا نام وہ بھول جائے لیکن میرے اس رحمت کو نہ بھولے، میں اس پر رحم کرنے والا ہوں کیونکہ میں رحمان اور رحیم ہوں. لہٰذا جس کو میں بھیج رہا ہوں، جو کائنات کا جو سبب کائنات ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کائنات کو سجایا ہے، اس کو اپنی رحمت کا مظہر بنا کر بھیج رہا ہوں. لہٰذا پیغمبر کی ذات جو ہے وہ رحمت خدا کے مظہر ہے، یعنی پیغمبر اسلام ہر جہت سے انسان کے لیے رحمت ہیں. ہر جس جہت سے پیغمبر اسلام کو دیکھ لیں تو وہ پیغمبر اسلام رحمت نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت یہ ہے، اللہ کافر بھی مہربان ہوتا ہے، فاسق بھی مہربان ہوتا ہے. اللہ منافق بھی مہربان ہے تو اللہ جھوٹے بھی مہربان ہے. اللہ مرتد بھی مہربان ہے. یعنی کیوں مہربان ہے؟ اس کو رزق و روزی دے رہا ہے، اس کو زندگی دے رہا ہے، اس کو علم ہو رہا ہے، اس کو اولاد دے رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں صاحبان ایمان کو اولاد دیتا ہے؟ صاحبان ایمان کو رزق دیتا ہے. صاحبان آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خلیل اللہ تھے اور جب بھی کھانا کھاتے تھے تو مہمان ان کے پاس ہونا لازمی ہوتا تھا. کبھی اگر مہمان نہیں ہوتا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور گزرنے والے سے کہتے جو بھی میرے ساتھ کھانا کھا لو. ایک مرتبہ ایسے ہی کھڑے تھے تو ایک شخص گزرا، حضرت ابراہیم نے اس کو بلایا کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو، میرے مہمان ہو جاؤ. لیکن وہ حضرت ابراہیم کے دین پر نہ تھا، عمر اس کی 70 برس کی تھی. لہٰذا حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو اگر تمہیں میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، کیونکہ میں تو مہمان کے ساتھ کھاتا ہوں، شرط میری یہ ہے کہ میرے رب کا کلمہ پڑھ لو، میرے رب کی ربوبیت کا اقرار کر لے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا. اس نے کہا اگر میں نے نہیں پڑھا تو کہا تو پھر میں مہمان ایسے کافر کو نہیں بناتا. میرے پاس اگر کوئی آئے گا تو میں مومن کو بناتا ہوں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے. تو اس نے کہا نہیں میں تو تیرے اللہ کا اقرار نہیں کروں گا، نہ اس کا کلمہ پڑھوں گا. اٹھ کے چلا گیا. بس وہ فقیر وہ شخص جاتا ہے، ادھر وہی آتی جناب ابراہیم پر، اے ابراہیم تو نے یہ کیا غضب کیا؟ اس کی رحمت دیکھیے. اے ابراہیم تو نے کیا غضب کیا؟ 70 برس سے یہ کافر ہے، میں اس کو رزق دے رہا ہوں، ایک وقت کی روٹی تیرے ذمہ لگائی تھی، ایک وقت کی روٹی. اے ابراہیم تو نے اس ایک وقت کی روٹی. جناب ابراہیم پریشان ہو جاتے، اس کو ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کے اس کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں. کہتے تم تو کہتے کافر کو کھانا نہیں کھلاتے ہو. جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میرا خدا نے مجھ پر وحی کی ہے کہ جب وہ 70 برس سے تمہیں دے رہا ہے تو ایک وقت میں کھلا دوں گا، کیا ہوگا؟ کہا یہ تمہارے رب نے میرے لیے کہا ہے. کہا ہاں یقیناً میرے رب نے تیرے لیے کہا ہے. کہا پھر میں تیرے رب کے ربوبیت کا بھی اقرار کرتا ہوں اور تیری نبوت کو بھی مانتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہٰذا وہ رحمت ہر ایک کے لیے ہے، وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ مومنین کے لیے بھی رحمت ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ مرتدین کے لیے بھی رحمت ہے، وہ صادقین کے لیے بھی رحمت ہے، وہ کاذبین کے لیے بھی رحمت ہے، وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہے. شیطان بھی اسی کے سائے رحمت میں جی رہا ہے، شیطان بھی اسی کے سائے رحمت میں رزق پا رہا ہے، شیطان بھی اسی کے سائے رحمت میں حیات پا رہا ہے. لہٰذا قوت پا رہا ہے، قدرت پا رہا ہے. وہ یعنی تمام چیزیں اس کی رحمت کے سائے میں ہیں، ہر چیز پر اس کی رحمت کا سایہ ہے. اگر خدا اپنی رحمت کا کسی کو سایہ بنا کر بھیجے گا تو اس کی بھی رحمت اسی طرح سے ہوگی. یعنی خدا بند متعال کی اگر رحمت کے سائے میں کوئی ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خدا
خدا کی رحمت کے سائے میں ہے، بس یہ صاحب ایمان ہے، بس یہ مومن ہے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا خدا کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت پہ سب بیٹھتے ہیں، اس کے دسترخوان پہ سب کھاتے ہیں۔ اب جب خدا نے اپنی رحمت کا نمائندہ بنایا، اپنی رحمت کا مظہر بنایا، اب اگر بزم رسالت میں مختلف افراد نظر آئیں گے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں جتنے بزم رسالت میں تھے سب صاحب ایمان تھے، وہ تو پیغمبر کی رحمت تھی، چاہے منافق ہو چاہے مومن ہو، ہر ایک پر سائے رحمت ہوتا تھا۔ اگر منافق پر رحمت ہے تو بھی پیغمبر اس لیے کہ خدا کے بنائے ہوئے رحمت ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا اب کوئی آ کے یہ ہم سے نہ کہے کہ پیغمبر نے فلاں کو شرف دیا تھا، فلاں کو عزت بخشی تھی، فلاں کو اپنے پاس بٹھایا تھا، لہٰذا وہ مومن ہیں۔ ہماری ایمان کا معیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نبی وہ ہے جو کافر بھی آتا تھا تو اپنی عبا بچھا دیتے تھے۔ ہمارے نبی کا اخلاق تو یہ ہے کہ کوئی کافر بھی آتا تھا تو کسی نے اگر کلمہ ہی پڑھ لیا ہو تو پیغمبر اس کو کیوں نہ بیٹھنے دیں گے، لیکن عزیزان محترم پیغمبر کا بیٹھنا نہیں، ہم نے معیار کیا بنایا، ہم نے پیغمبر کو کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ تو ہر کے ساتھ رحمت ہیں، ہم نے